الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم بھائیوں بزرگوں، وہ رات جس کو تقدیر کی رات کہا جاتا ہے، رمضان کے کسی مہینے کی رات تھی جب غار حرا میں اللہ تعالی انسانیت کی تقدیر کا سب سے بڑا فیصلہ فرما رہا تھا. اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وہ قدر کی رات تھی، وہ رمضان کے مہینے کی رات تھی، وہ قرآن کے نزول کی رات تھی، وہ سب سے بڑی نبوت کے سونپے جانے کی رات تھی، وہ غار حرا کی تنہائی کی رات تھی. وہ رات اللہ نے اپنی نظر انتخاب سب سے بڑے اور سب سے عظیم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ڈالی اور آپ کو سب سے عظیم نبوت دی. اس لیے اس رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایک خیر کی اور برکت کی رات بنا دیا، اور اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کو اگر خبر ہوتی تو تم لیلۃ القدر کا اہتمام کرنے والے بنتے. وما ادراک ما لیلۃ القدر تنبیہ ہے، اللہ رب العزت چتاونی اور آگاہی دے رہا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کو کہ رات کتنی اہمیت والی ہے. انسانیت کی تقدیر کے فیصلے ہوئے، لوح محفوظ سے قرآن کو جبریل امین کے ذریعے سے رسول امین کے قلب میں منتقل کیا. تم کیا جانو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم کی معصیت، بگاڑ اور شرک پر وہ فکر انگیز زندگی اور اس کی تنہائیوں کا ایک طویل سفر ہے، جو کبھی ابراہیم نے خدا کو تلاش کرنے کے لیے، اور کبھی کوہ زیتون کے وائز نے اللہ کی تلاش میں، اور کبھی جبل طور کے مسافر نے کبھی اللہ کی تحقیق میں سفر کیا تھا. وہ ختم نبوت کا سفر، وہ قرآن اور بشریت کی تکمیل کا سفر غار حرا میں اس رات کو پائے تکمیل کو پہنچا. لو انزلنا ھذا القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کیا جانو؟ اگر تمہارے پاس لیلۃ القدر کی اہمیت ہوتی، تم لیلۃ القدر کے مقام سے واقف ہوتے، تم لیلۃ القدر کو سمجھتے تو کچھ اور بات ہوتی، تمہاری عبادت کا رخ کچھ اور ہوتا، تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کچھ اور ہوتی. تم ان راتوں کو ضائع نہیں کرتے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. یہ بڑی خیر والی رات ہے، اس میں
کائنات کے اچھے اور برے کے فیصلے کر دیے گئے، شر کے فیصلے کر دیے گئے، خیر کے فیصلے کر دیے گئے، ہدایت کے فیصلے کر دیے گئے، ضلالت کے فیصلے کر دیے گئے، اور ابد الآباد تک جب تک قیامت نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ قیامت پر باقی رہے گا۔ انسانوں کی تقدیر کے فیصلے اس کتاب الہی سے ہوں گے، ان کی زندگیوں کے رخ اس کتاب الہی سے متعین ہوں گے، ان کی زندگیوں کے اندھیرے اجالے اس کتاب الہی سے دور ہوں گے۔ جو اس کتاب کی طرف آئے گا وہ خیر پائے گا، جو اس کتاب سے بھاگے گا گمراہی کی دلدلوں میں پھنس جائے گا، پھر نہیں نکل پائے گا، نفسانیت کی دلدل پھنسے گا، چاہے وہ ایمان لا کر پھنسے چاہے بے ایمانی کے ساتھ پھنسے۔ کچھ لوگ قرآن سے اس وجہ سے دور بھاگیں گے کہ اللہ کو رسول کو نہیں مانتے اس لیے قرآن کو نہیں مانیں گے، کچھ لوگ اللہ رسول کو ماننے کے بعد قرآن سے دور بھاگیں گے، قرآن سے دور بھاگیں گے، کچھ لوگ قرآن سے اس لیے دور بھاگیں گے ان کو قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان کے سینوں میں قرآن جگہ نہیں بنائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے قلوب میں مہر لگا دیں گے قرآن سے نفرت کی وجہ سے، قرآن سے بغض کی وجہ سے، قرآن سے محرومی و مہجوری کی وجہ سے۔ اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ توبیخ ہے اس میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ خوش نصیبوں کو ملتی ہے، بد نصیبوں کو نہیں ملے گی، محروموں کو نہیں ملے گی۔ جنہوں نے سال بھر نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا، جنہوں نے رات بھر، جنہوں نے سال بھر اللہ کی کھلی معصیتوں سے بچنے کا اہتمام کیا ہوگا، جنہوں نے سال بھر قرآن کے حق جو ان پر ہے اس کو ادا کرنے کا، یہ قرآن کے حق کے ادا کرنے پر رات ملے گی۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھو، قرآن کے حق کو ادا کرنے پر لیلۃ القدر ملے گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کے ساتھ لیلۃ القدر کا جوڑ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، قرآن کے ساتھ جوڑ ہے، قرآن کے حق کو ادا کرنے پر لیلۃ القدر ملے گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اللہ کا انعام ہے لیلۃ القدر، ہر ایک کو نہیں دیتا اللہ، اللہ مختار کل ہے، جس کو چاہیں گے دیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام نے قرآن کا حق ادا کیا، نبی پاک نے قرآن کا حق ادا کیا، پھر اس رات کو تلاش کرنے کا حق ادا کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر، وہ بھی مقبول عبادتوں والے، عبادت کے ساتھ گزرے ہوئے اوقات، اس میں عبادت کا جتنا ثواب، اس ایک رات کی عبادت کا ثواب، 2 رفل کا ثواب، ایک ذکر کا ثواب، ایک استغفار کا ثواب، ایک دعا کی قبولیت کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بڑی اہمیت دی ہے، اور لیلۃ القدر کی اہمیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر قرآن کی وجہ سے ہے، تو اس کو ملتی ہے۔ پھر جس نے رمضان میں آخری درجے میں، جس نے رمضان کے روزے صحیح رکھے، رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تو اس کو لیلۃ القدر ملے گی، لیکن ڈھونڈے سے ملے گی، ڈھونڈنا پڑے گا، کوئی سجی سجائی ہوئی تھالی میں پیش کر دینے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ڈھونڈو اس کو 21 میں، ڈھونڈو اس کو 23 میں، ڈھونڈو اس کو 25 میں، 27 میں، 29 میں۔ کوئی ایک رات پر اکتفا مت کر لینا، ڈھونڈو اس کو، تلاشو اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم الشان نبوت لے کر آئے، جلیل القدر نبی آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے، بشیر و نذیر بن کر آئے، کافۃ للناس بن کر آئے، قرآن کے علمبردار بن کر آئے، قرآن کے پیغمبر بن کر آئے، مشرق و مغرب کے نبی بن کر آئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
پوری انسانیت کے نبی بن کر آئے، لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہیں، اعتکاف فرما رہے ہیں۔ اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کس لیے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اعتکاف کیا ہے؟ غار ہرا کی تنہائیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزلت نشینی، گوشہ نشینی کی یادگار ہے، جو نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد بھی اللہ نے پسند فرمائی ہے، اور فرمایا ہے نبی حالت نبوت میں بھی آپ کو اعتکاف کرنا ہے ہم کو، لیکن اب غار ہرا کی تنہائیوں میں نہیں، اب غار ہرا کی تنہائیوں میں نہیں، بلکہ مسجد میں اللہ کی عبادت گاہ پر بیٹھ کر آپ غار ہرا کی تنہائیوں سے کٹ کر، غار ہرا کی تنہائیاں اللہ کی تلاش تھی، اللہ کی دریافت تھی۔ جب اللہ مل گیا تو مسجد کا اعتکاف اللہ رب العزت کو پانا اور اللہ سے منوانا ہے۔ غار ہرا میں اللہ کو دریافت کیا گیا، اب یہاں اللہ کو منوانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے اور 10 دن تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ 21 سے بیٹھتے، 20 کی شب سے بیٹھتے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم پورے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جس نے اعتکاف کیا اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، سال بھر کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ اللہ کو پانے کے لیے سب سے کٹنا ہے، رب سے جڑنا ہے۔ اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ سب سے کٹ جانا، رب سے جڑ جانا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ گھر والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، کاروبار کو چھوڑ کر آیا ہوں، مولا تیرے در پر آیا ہوں، مولا تیرے در پر آیا ہوں، اب تیرے در پر میرا سر ہے، تیرا در ہے، تیرے در پر آیا ہوں، اپنی معصیت بھری زندگی لے کر آیا ہوں، گناہوں کی آلودگی لے کر آیا ہوں، آج تجھے منانے آیا ہوں۔ یہ سر جب تک نہیں اٹھے گا جب تک تیری رضا کا فیصلہ نہیں ہوگا، تیری رضا کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کرنے کے لیے اعتکاف ہے۔ اعتکاف ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، اعتکاف جوگیوں اور سادھوؤں اور سنتوں کی طرح سب سے کاٹ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ خدا سے جڑنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، اور یہ اعتکاف کلیم اللہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی بھی سنتیں رہی ہے۔ اللہ بندے کو ایک مرتبہ بالکل تنہائی میں اپنے سوا کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ سب سے کٹ جائے، مجھ سے جڑ جائے، بس میں ہوں اور وہ ہو، میں ہوں اور وہ ہو، میرا در ہو اس کا سر ہو، اور بندہ یہ کہے کہ تیرے در پر آیا ہوں، اے اللہ تیرے در پر آیا ہوں، اپنی سوالی بن کر آیا ہوں، معصیت لے کر آیا ہوں، اعتراف جرم کے ساتھ آیا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ بندے کے اس جذبے پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ جا گناہ معاف۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ جب جرم معاف ہو گیا مانگ کیا مانگتا ہے؟ بندہ پھر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مراد کو پوری کرتے ہیں۔ جا بندے تو نے یہ مانگا، میں تجھے یہ دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں۔ نبی نے کیا مانگا؟ ہم جیسے خود غرض مانگیں گے، بیوی دے دے، بچے دے دے، مال دے دے، کارخانے دے دے، گھر دے دے، بلڈنگیں دے دے، بیماریوں سے صحت دے دے، یہ مانگیں گے۔ نبی نے مانگا انسانیت کو ہدایت دے دے، مغرب و مشرق کی ہدایت کے فیصلے کر دے، میری امت کی مغفرت کر دے، میری امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ جائے، میری امت اختلاف کا شکار نہ ہو، میری امت عذابوں سے ہلاک نہ ہو، میری دشمن پر ظالم مسلط نہ کیے جائے۔ نبی نے یہ مانگا۔ نبی اعتکاف میں اس کے لیے بیٹھتے تھے، نبی اس لیے بیٹھتے تھے خدا سے اس کی تقدیر کے جب فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فیصلے کرایا کرتے تھے، بڑے فیصلے، بڑے تھے نبی، بڑے مسئلے لے کر بیٹھتے تھے۔ اعتکاف مسئلے لے کر اللہ کے سامنے بیٹھنے کا نام ہے، مسائل لے کر بیٹھنے کا نام ہے۔ یہ مسئلہ ہے،
بیٹھو اعتکاف میں، آسام کا مسئلہ لے کر بیٹھو، برما کا مسئلہ لے کر بیٹھو، غزہ کا مسئلہ لے کر بیٹھو، مشرق و مغرب کے فیصلے لے کر بیٹھو، عالم انسانیت کا بگاڑ لے کر بیٹھو، دجالی فتنوں کا دورہ ہے وہ مسئلے لے کر بیٹھو۔ اللہ کے پاس یہاں بیٹھنا ہے، اب مخلوق پر محنت نہیں، اب خالق کے ساتھ تعلق ہے، یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھو، یہاں آ کر سب سے کٹ جاؤ، سب سے کٹ جاؤ، رس سے جڑ جاؤ، اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر کو تلاشنا ہے۔ وہ تقدیر کے فیصلوں والی رات جب آ جائے گی، اللہ کا قلم جب پھر رہا ہوگا، فیصلے لکھے جا رہے ہوں گے، اس رات میں آپ اللہ کے در پر ہوں، اللہ کے سامنے سوالی ہوں، اللہ سے مانگ رہے ہوں، اور اس کا جب تقدیر کا قلم آپ کی دعا سے موافق ہو جائے اور فیصلہ ہو جائے تو میرے بھائیوں بات بن جائے گی، بات بن جائے گی۔ اللہ جو فیصلے کر دے، پھر اللہ کے فیصلوں کو کوئی قلم بدل نہیں سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس رات حتمی فیصلے ہوتے ہیں، اس فیصلے کو کوئی نہیں بدلتا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی قرآن کو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر شہر رمضان میں رکھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہم نے اس کو رمضان میں رکھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو اگر خبر ہوتی اے بے خبر لوگوں تو لیلۃ القدر کو تلاشنے میں تم پورا اہتمام کرتے، تمہارے بازار بند ہوتے، تمہارے کاروبار بند ہوتے، تمہارا مصروفیات ختم ہوتی۔ آج تاک رات ہے، اللہ کے نبی نے تاک رات میں قدر کو تلاشنے کا حکم دیا ہے، تم منبر پر گئے، لیکن تم نے اپنی مرضی سے 27ویں رمضان طے کر لی ہے۔ 27ویں رمضان کو لوگ جاگ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں 27 کو جاگ لیں لیلۃ القدر مل جائے گی، نہیں، لیلۃ القدر کا تعین نہیں۔ امت کو بتانے کے لیے رسول اللہ نکلے، دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو اللہ نے اس کی تعین اٹھا دی۔ امت کی لڑائی اللہ کو اتنی ناپسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا علم اٹھا دیا کہ نہیں، ایسی خیر کی بات اسی حالت میں ہم نہیں دے سکتے جب دل برے ہوں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کے سینے میں مسلمان کے بارے میں کینہ ہوگا، لیلۃ القدر پائے گا بھی تو اس کی برکتوں سے محروم رہے گا، لیلۃ القدر پائے گا بھی اس سے محروم رہے گا۔ مسلمان کے بارے میں سینے میں کینہ ہو، اپنے بھائی کے بارے میں دل میں برائی رکھے ہوئے ہو اور لیلۃ القدر کو تلاش رہا ہو تو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر نہیں دیں گے، لیلۃ القدر نہیں دیں گے۔ لیلۃ القدر بڈھے زانی کو نہیں دی جائے گی، لیلۃ القدر تخنوں سے نیچے پائچہ لٹکانے والے کو نہیں دی جائے گی، شیخ خورا متکبر کو نہیں دی جائے گی، ماں کے نافرمان باپ کے نافرمان کو لیلۃ القدر نہیں دی جائے گی، سود کھانے والے کو اور حرام کھانے والے کو لیلۃ القدر نہیں دی جائے گی۔ لیلۃ القدر ان لوگوں کو ملے گی، اور رمضان کے روزوں سے محروم کو لیلۃ القدر ہوگی۔ لیلۃ القدر اللہ نے رکھی ہے، یہ ہوگی، لیکن ہر ایک کو ملے گی یہ ضروری نہیں ہے، تلاشنا ہے، اور تلاشنے کے لیے راتوں کو جاگنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر یہ باتیں بھی پیدا کرنا، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، ہم حرام کھاتے نہ ہو، ہم بدکاری اور زنا کرتے نہ ہو، یہ چیزیں بھی کوالٹی پیدا، ہمارے ٹخنوں سے نیچے پاجامے نہ ہو، کبر نہ ہو، تو اللہ رب العزت لیلۃ القدر دیں گے۔ اس کے تلاشنے کا جو حکم دیا گیا صرف راتوں کو جاگنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ صفات خوبیاں لے کر پھر اللہ کی بارگاہ میں آؤ، لیلۃ القدر اللہ دیں گے۔ اس کے لیے اعتکاف کرو، سب سے کٹ کر اس سے یکسو ہو جانا اللہ سے، اس کا نام ہے اعتکاف۔ اعتکاف، اللہ نے کعبہ بنوایا تو اللہ نے
نے ابراہیم کو حکم فرمایا کہ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے اسماعیل و ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھو۔ طواف کرنے والوں کے لیے خانہ کعبہ کی سب سے بڑی علت طواف ہے، اور دوسری علت والعاکفین اعتکاف ہے، اور تیسری چیز رکع السجود ہے، رکوع اور سجدے ہیں، تیسرے درجے میں رکھا رکوع اور سجدے کو۔ اعتکاف کو اولیت دی، اعتکاف سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جانا بڑے خیر کی بات ہے، اعتکاف کرنا، لیکن میرے بھائیوں اعتکاف کا مزاج نہیں، آج امت اعتکاف نہیں کرتی۔ یہ ایسی سنت ہے رسول اللہ کی کہ پورے نبوت سے پہلے بھی اعتکاف کیا ہے، نبوت کے بعد اللہ طول اعتکاف کیا ہے، کبھی کوئی سال اعتکاف چھوڑا نہیں۔ جس سال دنیا سے اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عشروں کا اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا، ہر سال ایک 10 دن کا اعتکاف فرماتے، لیکن ایک روایت میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اور حضرت عائشہ کی روایت میں 20 دن کا اعتکاف کیا، 2 عشروں کا اعتکاف کیا۔ اللہ سے ملنے اعتکاف خدا کی قربت کا ذریعہ ہے، اعتکاف اللہ کو تلاشنا ہے، اور اسی میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا بھی ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں خیر من الف شہر تنزل الملائکہ، اس رات فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، آسمان دنیا پر اللہ آ جاتے ہیں، فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، حضرت جبریل کے ساتھ۔ حضرت جبریل وہ جلیل القدر فرشتے ہیں جو نبیوں کے پاس پیغام لے کر آتے ہیں یا قوموں پر عذاب لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد زمین پر جبریل نہیں آتے، صرف سال میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر میں جبریل زمین پر آتے ہیں، اور جبریل کے آنے کی وجہ سے زمینوں پہ سبزہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بارشیں ہوتی ہے تو جبریل کے آنے کی برکت بڑی عجیب و غریب ہے۔ جبریل فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور سارے فیصلے لے کر آتے ہیں زمین پر کہ یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہو چکے ہیں۔ وہ فیصلے قانون کو اور فیصلوں کو اور چارج شیٹ کو آخری شکل دے کر اللہ کے حضور میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو منظوری دے دیتے ہیں، یہ منظور ہے، آخری شکل ہوتی۔ تنزل الملائکہ، فرشتے آتے ہیں، اور جبریل کے ساتھ فرشتے ٹولیاں بنا کر بکھر جاتے ہیں انسانی آبادیوں میں، طواف کرنے والوں کو، اعتکاف کرنے والوں کو اور لیلۃ القدر تلاش کرنے والوں کو ملتے ہیں۔ فرشتے ان سے جا کر مصافحہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس سے فرشتہ لیلۃ القدر میں ملاقات کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ، فرشتہ جس سے ملاقات کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، دل کی سختی ختم کر دی جاتی ہے، آنکھوں کا خشک ہو جانا جو بدبختی کی علامت ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور جبریل جس سے مصافحہ کر لیتے ہیں اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیشانی پر صلح کا نور ڈال دیتے ہیں، پہچانا جاتا ہے یہ صالح آدمی ہے، پورے سال بھر لوگ اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اور اگر جبریل جس سے مصافحہ کر لیں لیلۃ القدر میں، اس کو سال بھر بھلائیوں اور نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے، اس کے خلاف کرنے والوں کو دین اور دنیا دونوں کے نقصان اٹھانا پڑتے ہیں، اس کی مخالفت پر ہلاکت کے اندیشے پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ جبریل ملے ہیں، جبریل نے مصافحہ کیا ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اور روح، حضرت جبریل کو روح بھی کہا جاتا ہے، روح نازل ہوتے ہیں۔ تنزل آلوسی وغیرہ نے روح سے خاص فرشتہ مراد دیا ہے جو صرف لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں، اور بہت جلیل
اور عظیم اور بزرگ فرشتے ہیں وہ آتے ہیں. لیکن صحیح روایت یہی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں قدر تلاش کی جاتی ہے ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کے ہاتھ. اور اللہ آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں آ جاتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ رہتے ہیں. آسمان دنیا پر اللہ خود تشریف لاتے ہیں اور آواز لگواتے ہیں. آواز لگا ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی سوال کرنے والا, میں اس کی حاجت پوری کر دوں. ہے کوئی اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والا, اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ آواز لگاتے رہتے ہیں. اور لیلۃ القدر میں جاننے والے جو کامل ترین بندے ہوتے ہیں, جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر کی, جنہوں نے قیام اللیل طویل کیا اور جنہوں نے صحیح معنوں میں رمضان المبارک گزارا, اللہ ان کی طرف ان کے قلب پر محبت والی نگاہ ڈالتے رہتے ہیں. اللہ محبت والی نگاہ ڈالتے رہتے ہیں. آدمی جو مانگتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی طلب کے مطابق اور طلب سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اس لیلۃ القدر کو تلاشنا اور اس کے لیے اپنے اندر وہ صفات اور وہ خوبیاں پیدا کرنا, ایک دن نہیں بلکہ آخری پورا عشرہ اس اہتمام کے ساتھ گزرے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے, جہنم سے خلاصی کے فیصلوں کا عشرہ ہے اور اللہ سے مانگنے کا عشرہ ہے. اللہ سے مانگنے کا عشرہ ہے. آج سے اعتکاف کا اہتمام بھی ہو. ہر آدمی کوشش کرے میرے گھر سے کوئی اللہ کے در پر بیٹھے, میں بیٹھوں, میرا گھر والا بیٹھے. عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہے, اپنے گھروں میں اپنی ایک الگ مسجد بنا لے, جہاں وہ عبادت کرتی ہو وہاں پر بیٹھ جائیں. ہاں, کھانے پکانے کی مجبوری کے ساتھ بھی اعتکاف کر سکتی ہے کہ وہیں اپنے معتکف میں کھانا بنا لے اور وہاں پر اعتکاف کرے. اگر گھر میں کوئی کھانے پکانے والا نہ ہو, عورتوں کو اعتکاف میں بٹھائیے, عورتوں کو اعتکاف میں بٹھائیے تاکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں, گھروں میں بھی خیر آئے, گھروں میں بھی فرشتے آئے. کیونکہ آج کل ہماری عورتیں آخر عشرہ شروع ہو جاتا ہے گھروں میں رہتی نہیں. آپ باندھ کر بھی ڈالو گے زنجیریں توڑ کر بازاروں میں پہنچ جائے گی وہ. اس لیے میرے بھائیوں, ان کو اعتکاف میں بٹھا دو تاکہ وہ گھروں کے اندر رہے اور لعنتیں لے کر گھر میں نہ آئے, برکتوں کے ساتھ گھر میں آئے. برکتیں فرشتوں کی آئے, سلام نازل ہوتا رہتا ہے اللہ کا ان گھروں پر جن میں لیلۃ القدر تلاشی جاتی ہے. فرشتے آتے ہیں, فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں, مسجدوں کو ڈھونڈتے ہیں, مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں, گھروں کو ڈھونڈتے ہیں جن گھروں میں لیلۃ القدر کی تلاش ہوتی ہے. فرشتے سلامتی ہو تم پر, سلامتی ہو تم پر, واہ واہ قابل سلام ہے تم کو سلام. فرشتے سلام کرتے جاتے ہیں تم پر تمہارے رب کے سلام, تم پر تمہارے رب کی سلامتیاں. تم لیلۃ القدر میں جاگ رہے ہو, تم اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہو, جاؤ تم پر سلام, تمہارے کو لیلۃ القدر مل گئی. جن گھروں پر فرشتے سلام کہہ کر چلے جائیں, جن لوگوں پر فرشتے سلام کہہ کر چلے جائیں, میرے بھائیوں ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور یہ سلامتی کا سلسلہ فجر تک ہے, صبح صادق تک چلتا رہتا ہے. فرشتے زمین پر گھومتے رہتے ہیں, جہاں سے فرشتے گزر جائیں, گھروں میں سے گزر جائیں گھروں میں برکت, گلیوں میں محلوں میں گزر جائیں وہاں برکت. میرے بھائیوں بڑے خیر کی بات, بڑی برکتوں کی بات, بڑی سعادتوں کی بات ہے. لیکن ہم کیا کریں کہ زمانے کے حالات سے ہم ایسے متاثر ہیں کہ ہمارا معاملی چوپٹ ہو گیا. ہم اب پورا زور عید کی تیاری پر لگا دیں گے. راتیں ہماری لیلۃ القدر تلاشنے کی بجائے بازاروں میں بنین چٹی خریدنے میں گزر جائے گی. پتہ نہیں کیا کیا خریدے گی امت اور کائے کائے میں برباد ہوگی امت. راتیں کہاں گزرے گی, دن کہاں گزریں گے.
کیسے گزریں گے؟ یہ رمضان کا آخری عشرہ، لیکن میرے بھائیوں ایسی ایسی لایانی اور فضول چیزوں میں راتیں گزرے گی، اللہ کی پناہ، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ ایسا ضائع کر دیا جائے گا۔ بڑی محرومی کی بات، بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج اعتکاف میں بیٹھنے والے اعتکاف میں عصر کے بعد مغرب سے پہلے اپنی اپنی مسجدوں میں بیٹھ جائیں، جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ سب سے افضل اعتکاف اپنی جامع مسجد الحرم کا اعتکاف ہے، اس کے بعد جامع مسجد کا اعتکاف ہے، یا پھر اپنی مسجد کا اعتکاف ہے۔ اگرچہ اپنی مسجد میں جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو تب بھی اپنی مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے، اور جمعے کی نماز کے لیے معتکف جامع مسجد میں آ جائے۔ اعتکاف چھوڑ کر جامع مسجد میں وہ آ سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا سب سے یکسو ہو جائے، موبائل گھر پر رکھ کر آئے، نہیں تو بیٹھے ہوئے لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ عجیب و غریب میں نے تماشے بھیونڈی میں ہی دیکھے، اور تو کہیں نہیں دیکھے۔ لوگ اعتکاف کرتے ہیں، عجیب تماشے ہوتے ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، گھروں سے ان کا تعلق ہے۔ ایک جگہ تو دیکھا کہ ان کی بیوی بھی چلی آ رہی ہے اور باہر وضو خانے پر بیٹھے ہوئے۔ مسجد کے علاوہ معتکف کا وقت کہیں نہیں گزرنا چاہیے، وقت مسجد میں گزرے۔ یہاں تک کہ اوپر جانے کا راستہ اگر ایسا ہے تو یہ مسجد کے باہر کا حصہ ہے، بلا ضرورت آدمی مسجد کے اعتکاف یہاں کر رہا ہے، جہاں نماز 5 وقت کی ہوتی ہے وہاں پر اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ اس لیے یہاں اعتکاف میں بیٹھنے والے یہاں نہیں بیٹھیں گے، اوپر 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اوپر اعتکاف میں بیٹھنا ہوگا۔ نیچے اعتکاف میں اگر بیٹھیں گے تو یہ اعتکاف کو فاسد کرنے والا عمل ہوگا، زینوں سے اترنا اور چڑھنا۔ پھر مسجد سے اندر سے راستہ بنانا پڑے گا اعتکاف میں چڑھنے کے لیے۔ معتکف کے لیے اوپر جانے کے لیے صرف معتکف پیشاب کے لیے، پاخانے کے لیے اور وضو کے لیے اپنے معتکف یعنی جہاں مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے اس کے باہر نکل سکتا ہے۔ کوئی وضو خانے پر جا کر بیٹھ جائے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف فاسد ہو جائے گا، قضا واجب ہو جائے گی۔ بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، پان تھوکنے کے لیے وہاں جا کر بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اعتکاف کو توڑنے والی چیزیں ہیں، لوگ بات چیت کرتے رہتے ہیں، نہیں۔ اس لیے جس جگہ اعتکاف کرنے والے اعتکاف کر رہے ہوں وہاں پر بآواز بلند تلاوت نہ کی جائے۔ ان کے اعتکاف میں حرج نہ ہو، سارے کام اپنے الگ کرو۔ وہاں معتکف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا حق ہے، وہ رات بھر جاگے ہیں، اگر آرام کر رہے ہیں تو ان کے آرام میں اجازت دو، ان کو تکلیف دینا گناہ ہے، منع کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں اعتکاف کا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف یکسو ہونا ہے اللہ کے ساتھ، لیلۃ القدر تلاشنا ہے، اللہ سے خوب مانگنا ہے، اور اللہ کے حضور میں مسائل لے کر بیٹھنا ہے۔ اللہ یہ مسئلے ہیں، اپنے مسئلے ہوں، امت کے مسئلے ہوں، انسانیت کے مسئلے ہوں، اللہ کے سامنے لے کر بیٹھنا ہے، اللہ سے منوانا ہے۔ اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا کی تنہائیوں کو اللہ کے تلاشنے میں جو گزری ہے اس کے اتباع میں ہو، لیلۃ القدر کی تلاش میں ہو، قرآن کے نزول کی رات ہے، قرآن کی برکتوں کے حصول کے لیے ہو۔ یہ ہے لیلۃ القدر کا تلاشنا اور اعتکاف، اور یہ رمضان۔ اور جو لوگ اعتکاف میں نہ بیٹھے وہ اپنا تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آئے تو بھی نیت کر لیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، میں نفل اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اعتکاف کر لیں، اور اعتکاف مسجد میں یکسو ہو کر بیٹھے، اللہ سے سب سے کٹ کر اللہ سے جڑنا، اللہ سے مانگے، اللہ سے تعلق پیدا کرے۔ یہ ہے میرے بھائیو اعتکاف۔ جو تاکراتیں آ رہی ہے، ویسے تو پورا عشرہ ہی خلاصی نار، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ کون سے وقت اللہ ناراض، اللہ راضی ہو جائیں بندے سے، پورے عشرے میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن خاص طور سے میرے بھائیو 21 جو آج کی رات ہے، 21 رمضان آج کی رات ہے، اس رات میں آج اہتمام کے ساتھ مسجدوں میں ہمارا وقت گزرے، بازاروں میں نہ گزرے۔ اگر گھروں میں عبادت
کا مزاج نہیں ہے تو مسجد میں، اگر گھر میں مزاج ہے تو گھر میں گھر والوں کو بھی جگائیں، گھر والوں کو بھی جگائیں، ان کو بھی عبادت پر کھڑا کریں، ان کے ساتھ عبادت کریں، ان کے ساتھ تلاوت کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر دعائیں کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر اذکار کریں، تاکہ اللہ کی رحمتیں گھروں پر متوجہ ہوں۔ اس کا ایک کام کریں۔ پھر 23 تاریخ، پھر 27 اور مختلف روایتیں ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے 31 میں لیلۃ القدر ملی، کوئی صحابی کہتا ہے مجھے 23 میں لیلۃ القدر ملی۔ لیلۃ القدر جس رات ہوتی ہے وہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں محسوس ہوگی، ورنہ اے سی میں بیٹھو اوپر مسجد میں جا کر، اگر بہت ٹھنڈی رات ہے، آج لیلۃ القدر ہے، میرے بھائیوں جن کی روحانیت عالی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر لیلۃ القدر کے حالات کو منکشف کرتا ہے۔ نہیں تو بعد میں ہوتا آج کی رات لیلۃ القدر تھی، ہم نے ایسا نور دیکھے، سال بھر نماز نہیں پڑھتا، چہرے پر نحوست برس رہی ہے اور بولتا بہت نور تھا۔ میرے بھائیوں لیلۃ القدر ہر ایک کو اس کی علامتیں تو حدیث میں بتائی گئی ہے کہ سورج جو نکلتا ہے اس دن کا وہ بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے، وہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے، اس رات میں سکون ہوتا ہے، طمانینت ہوتی ہے، اور اس رات میں اللہ کی طرف سے بڑے انوار و برکات ہوتے ہیں، یہ علامتیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یہ علامتیں جو ہیں، دریائے شور کا پانی میٹھا کر دیا جاتا ہے، کھارے سمندروں کے پانی میٹھے کر دیے جاتے ہیں، ایک خاص قسم کی ہوا ہے جو اس رات میں چلائی جاتی ہے، لیکن یہ سب کو نہیں محسوس ہوتی، یہ مخصوص بندے ہیں اللہ کے جن کو محسوس ہوتی ہے، اور ان کی اس کیفیت پر محسوس ہوتی ہے جو ان کو اللہ سے تعلق کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ان کیفیات کے چکر میں نہ پڑیں، ان کیفیات کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ ہم صرف عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ جن لوگوں کو ملتی ہے وہ اللہ ان کے خاص بندے ہوتے ہیں، مقربین کی بات الگ ہوتی ہے، مقربین پر اللہ تعالیٰ احوال کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ ہم کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اور ایک بات میرے بھائیوں، جیسا کہ گزشتہ ہفتے اعلان کیا گیا تھا، لیکن نماز جنازہ کی وجہ سے آسام اور محروسین جو جیلوں میں بند بے گناہ تعلیم یافتہ مسلمان نوجوان ہیں، ان کے تعلق سے چندے کی اپیل کی گئی تھی۔ اس مرتبہ باقاعدہ لوگ مسجد کے دونوں دروازوں پر کھڑے رہیں گے، زیادہ سے زیادہ اگر جیب میں لائے ہو تو زیادہ سے زیادہ دو۔ یہ طے کر لو میرے بھائیوں کہ ہم کو آسام کے اور جیلوں میں بند لوگ ہیں ان کی مدد کرنا ہمارا دینی ملی فریضہ ہے۔ ہم اس سال 2 جوڑے نہیں بنائیں گے، بلکہ یہ طے کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں سرکاری ذرائع پر آسام میں مرنے والوں کی تعداد 77 ہے، اور غیر سرکاری ذرائع 5000 سے زائد بتاتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو میرے بھائیوں مار ڈالا گیا ہے، بچوں کو مار ڈالا گیا ہے، تیزاب میں ڈال دیا گیا ہے، مسجدوں پر بلڈوزر چلا دیے گئے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد پناہ گزین کیمپوں میں ہے۔ وہاں فون کر کر پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ یہاں پر چھوٹے بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، دوائیں نہیں ہیں، بیماریاں الگ چل رہی ہے، اوڑھنے کے انتظام نہیں ہے، ہم اپنے گھروں میں آرام کے ساتھ سو رہے ہیں۔ یہ مسلمان وہ مسلمان ہیں جس کے دل میں مسلمان کا درد ہو۔ اگر میرے بھائیوں ہمارے سینوں میں وہ درد نہیں ہے جو ایک مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے، تو ہم بے حس لوگ ہیں، بے حس لوگ ہیں، جنہیں اپنی کمائی کا بڑا حصہ چاہے زکوٰۃ دے دو، چاہے خیرات دے دو، جو بھی دینا ہے وہ دے دو۔ اگر نہیں لائے ہو تو مولانا حلیم اللہ صاحب کے پاس سراج العلوم میں پہنچا دو، میرے پاس لا کر دے دو، میں پہنچا دوں گا ان کے پاس، یا یہاں حاجی اسد اللہ صاحب ہیں ان کے پاس دے دو، یہاں کے کچھ نوجوان ہیں، عارف بھائی ہیں، ندیم بھائی وغیرہ، یہ ذمہ دار ساتھی ہیں، ان لوگوں کے پاس دے دو، یہ آپ کو رسیدیں دے دیں گے، پہنچا دیں گے۔ بڑی تعداد میں خوب اعانت کرو، خوب مدد کرو، اور پہنچاؤ فکر کے ساتھ۔ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے بڑے شدید تقاضے آ رہے ہیں، اس کی فکر کرنا ہے۔ اور بھائی اس کے علاوہ جو وہ ہے کہ جو دہشت گردانہ ملک بھر میں واقعات میں ماخوذ 235 بے گناہ مسلمانوں کے 35 مقدمات پر
55,50,850 روپے اور دیگر عدالتی اخراجات پر کل 78,95,730 روپے خرچ ہوئے ہیں۔ یہ آپ ہی کے تعاون سے انجام دیے گئے، اور بہت سارے مالیگاؤں کے محروس آزاد ہوئے، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں، یہ کام بھی آسان کام نہیں ہے، جان جوخم پر لے کر کام کرنا ہے، تو وہ اس میں ان لوگوں کی مدد کریں، تعاون کریں، اور دونوں الگ الگ مدیں ہیں۔ آسان کی مد الگ ہے، جو بے گناہ 235 لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے الگ ہیں، تو دونوں الگ الگ مدوں کی تشریح کے ساتھ دیں، اگر وہاں دینے والے پہنچا دیں، اور اگر چندہ جو جھولی پھرے گی اس میں بھی دیں، اور باقاعدہ اپنی ذمہ داری، ملی ذمہ داری، دینی ذمہ داری سمجھ کر اس کی فکر کریں کہ یہ ہمارا کام ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم اللہ کے پاس جواب دہ ہوں گے، ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم نے نہیں کیا تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ پناہ گزین کیمپوں میں عیسائی مشنریز آ کر کام کرتی ہیں۔ ایک الگ موضوع ہے جس کو سمجھدار لوگوں کا کام ہے اس کو سمجھنا، اور اس کو عالمی پیمانے پر کس طرح ترقی دی جا رہی ہے، اور ایسے حالات عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بڑی تعداد پھر جو ہے وہ عیسائی ہوتی ہے۔ آج کشمیر میں حالات اتنے خراب ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب مسلمان عیسائی نہ ہوتے ہوں، جب کوئی دن ایسا نہیں جاتا کشمیر میں لوگ عیسائی نہ ہوتے ہوں۔ باقاعدہ اس منظر کی کلپ تیار ہے، اس کے مناظر لوگوں نے لا کر بتائے ہیں کہ دیکھو یہ بپتسمہ ہو رہا ہے، یہ خاندان آ رہے ہیں، باقاعدہ جہاں جنگیں ہو جاتی ہے، جہاں سیلاب آ جاتے ہیں، جہاں فساد آتے ہیں، یہ مشنریز وہاں جا کر اپنے مشن کو لے کر چلتے ہیں۔ ہم یہی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم فلانا دینی کام کر رہے ہیں، میرے بھائیوں، لیکن کرنے والے آپ سے بہت آگے کر رہے ہیں۔ انسانی تاریخ میں انسانی جغرافیے بدل چکے ہیں، انہوں نے ایسی محنت کی، ہم نے محنت کی تو جغرافیے نہیں بدلے، صحابہ نے محنت کی تھی، انسانی جغرافیہ بدل چکا تھا، انسانی زمین کا جغرافیہ بدل گیا تھا، لیکن اب ہم جتنی دین کی محنت کرتے اس سے جغرافیہ نہیں بدل رہا۔ عیسائی محنت کر رہے، جغرافیہ بدل رہا ہے، تاریخی حیثیتیں بدل رہی۔ کتنے پہلے اسلامی ملک تھے، آج وہاں کی اکثریت کن کی ہے؟ یہ برما میں جو کچھ ہو رہا ہے وجہ کیا ہے؟ آسام میں جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ جغرافی حیثیت کو بدلنے کے لیے ہو رہا ہے، جغرافی حیثیت کو بدلنے کے لیے ہے کہ یہاں سے ملک میں مسلمانوں کا تناسب گھٹا دیا جائے، اس لیے ہو رہا۔ تو یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے جس پر میرے بھائیوں سمجھدار اور سنجیدہ لوگوں کے غور کرنے کا کام ہے اور کھڑے رہنے کا کام ہے۔ عام لوگوں کا اتنا ہے کہ دعا بھی کریں، اللہ سے خوب مانگے بھی، اور میرے بھائیوں خوب تعاون اور مدد بھی کریں کہ یہ ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اس ہفتے اگلا ہفتہ کے لیے پہلے سے ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ آئندہ ہفتے بھئی ہماری مسجد کا جو تعمیر کا کام چل رہا ہے، آخری جمعہ ہوگا رمضان کا، تو اس میں مسجد کی تعمیر کا بڑا کام ہے، ناکافی جگہ ہو رہی ہے، دونوں فلور بھر جاتے ہیں، تیسرے فلور پر بھی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور مسجد کی اور انتظامات کی بھی اعتبار سے بھی بڑی سخت ضرورتیں ہیں، بہت سارے کام ابھی تک مکمل نہیں ہوئے۔ تو آئندہ جمعہ اور عید میں اور رمضان کے میں اجر و ثواب بھی بڑا ہوا رہتا ہے، خوب دل کھول کر، یا تو انفرادی طور پر بھی بڑی رقمیں لوگ اس تعمیر کے کام پر، یہ ثواب جاریہ کا کام ہے، جب تک مسجد آباد رہے گی اعمال سے، عبادات سے، اس کا ثواب اپنے مرنے والوں کو بھی ملے گا، خود کو بھی ملے گا، ان کے نام سے اصال ثواب کریں، ذمہ دار جو ہیں ان کے پاس رقم پہنچا دیں، یا پھر جو جھولی گھومتی ہے اس میں آئندہ جمعے اس بات کی فکر کریں۔ اب دعا کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین تکلنا الی انفسنا، تکلنا الی اضعاف وعورۃ وذم وخطیئہ، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ربنا ونتوب إليك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة الفجرة اليهود والنصارى والشيوعيين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ رمضان رخصت ہو رہا ہے اے اللہ عشر مغفرت کا آخری لمحہ ہے اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے ساری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دے اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ہم پر ایسے لوگ مسلط نہ فرما جو ہمارے بوڑھوں پر رحم نہ کرے ہماری عورتوں پر ترس نہ کھائے ہمارے بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ نہ کرے اے اللہ جن کے دل رحم سے عاری ہوں اے اللہ ایسے لوگوں پر اے اللہ ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما اے اللہ جن کے دل سنگ دلی کا شکار ہو چکے ہوں اے اللہ جن کے سینوں میں دل نہ دھڑکتا ہو اے اللہ پتھر کی سل ہو اے اللہ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ فرما جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اے اللہ ہماری عورتوں پر رحم نہ کرے اے اللہ انسانی آبادیوں کو جلا دے اے اللہ ایسے لوگ مسلط نہ فرما اے اللہ رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ آسام کے حالات تیرے علم میں اے اللہ آسام میں تیرے نبی کی امت ہے اے اللہ تیرے بندے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ کیمپوں میں پناہ گزین ہیں ان کی بستیاں اجاڑ دی گئی ہے اے اللہ ان کے جوانوں کے سینے چلنیوں سے اے اللہ گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے ہیں اے اللہ ان کی مسجدیں مٹا دی گئی ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کی بچیاں جلا دی گئی ہے اے اللہ ان کی آبادیاں اجاڑ دی گئی ہے ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے نہیں ہے ان کے بچے بیمار ہیں سسک رہے ہیں ان کے پاس دواؤں کا انتظام نہیں ہے اے اللہ ایک بڑی تعداد ہے 8 ضلعوں کا معاملہ ہے کوکرا جھار کھوکرا ہو یا اے اللہ بوڈو علاقے ہوں اے اللہ ان کا جرم اے اللہ صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اے اللہ تیرا نام لیتے ہیں اذانیں دیتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اپنی شناخت رکھتے ہیں اے اللہ اس لیے ان کو کانٹا اور پیٹا جا رہا ہے اے اللہ تو دیکھ رہا ہے اے اللہ تیرے خزانے تیری فوجیں اے اللہ حرکت پہ آتی ہے زمین کے نقشے بگڑ جاتے ہیں زمین کے جبار مٹا دیے جاتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے تیرا عذاب نہیں تیری رحمت مانگتے ہیں جنہوں نے کیا نادانی سے کیا ان کی بھی ہدایت کے فیصلے کر دے اے اللہ جن کے ساتھ کیا گیا اے اللہ ان کی اگر بدعمالیوں کی سزا ہے تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ان کو معاف فرما دے اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما بھرپور مدد فرما بھرپور مدد فرما بھرپور مدد فرما اے اللہ ان کو حوصلہ دے اے اللہ ان کو حوصلہ دے اے اللہ ان کو حوصلہ دے پلٹ کر وار کرنے کا جذبہ دے پلٹ کر وار کرنے کا جذبہ دے ان کو ہمت دے طاقت دے کم ہمتی سے حفاظت فرما اے اللہ ان کو خود کفیل بنا دے اے اللہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں تیرے دست نگر رہیں تیرے محتاج رہیں تیرے سامنے ان کے ہاتھ پھیلائیں اے اللہ ان کی ہمدردی میں جو لوگ جاگے ہیں ان کے جاگنے کو قبول فرما لے ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما لے ان کے جذبوں کی قدر فرما لے اے اللہ مدد کرنے والوں کی مدد فرما دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو راتیں اے اللہ جو قلوب آسام کے مسلمانوں کے لیے راتوں میں تڑپے ہوں دن میں بے چین ہوئے ہوں برما کے مسلمانوں کے لیے تڑپے ہوں بے چین ہوئے ہوں اے اللہ ان قلوب پر اپنا سلام نازل فرما دے اے اللہ سلام نازل فرما دے اے اللہ سلام نازل فرما دے اے اللہ برما کے غزہ کے مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما اے اللہ یہود غاصبوں کے ظلم سے اے اللہ غزہ کو آزاد فرما دے ناکہ بندی کو توڑ دے اے اللہ عالم اسلام کے اے اللہ امن کے فیصلے فرما دے حرمین شریفین کی حفاظت فرما اے اللہ پوری انسانیت کو اے اللہ امن سے بھر دے سکون سے بھر دے اے اللہ ہمارے ملک میں امن کے حالات پیدا فرما دے اے اللہ امن کے حالات پیدا
پیدا فرما دے، برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ محض اپنا فضل کرم شامل حال فرما، بیماروں کو صحت دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ فصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، آمین برحمتک یا ابھی جن لوگوں کے لیے